مسیح خداوند میں تمام مسیحیوں کی اور تمام پاکستانیوں کی سلامتی چاہتے ہیں۔ مائنورٹیز الائنس پاکستان جو 8 فروری کو صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے جنرل الیکشن کروانے کے لیے، اور جس کو سپریم کورٹ نے خصوصی طور پہ چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں جس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اس سے آگے الیکشن نہیں جانا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، تو مائنورٹیز الائنس پاکستان جنرل الیکشنز کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ طور پہ بالکل یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ گزشتہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے ایشوز پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ریز ہوتے ہیں جن میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو میں جو وزیر اعظم ہیں، موجودہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور جو باقی کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں، اور خصوصاً الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن یقینی طور پہ بنانے میں کامیاب ہوں گے، اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لیول پلے فیلڈ سب پولیٹیکل پارٹیز کو ملنی چاہیے، اور خصوصی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ تحریک انصاف ہے اس کو اس دباؤ کے تحت یہ الیکشن لڑنا پڑیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کوشش کی جانی چاہیے کہ موجودہ جو الیکشن ہے اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو، پی ٹی آئی سمیت سب کو برابر اور یکساں مواقع دیے جائیں تاکہ وہ اپنی کمپین چلا سکیں، ان کی لیڈرشپ باہر ہو، وہ جلسے کر سکیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں، موبلائز کر سکیں، تاکہ لوگ باہر نکل کے پولیٹیکل ایجنڈے پہ ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ دوسری جو گزارش میں پولیٹیکل پارٹی سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خصوصی طور پہ جو مائنورٹیز کے ایشوز ہیں ان کو اپنے جو انتخابی منشور ہے اس میں شامل کریں، خاص طور پہ جو ہمارے سینسٹیو ریلیجیس لا ہے اس کے مس یوز کو روکنے کے لیے۔ نصاب میں جو ہیٹ کرائمز ہیں اور نصاب میں جو مذہبی تعصب اور دیگر جو انسانی نفرت، فرقہ واریت اور چھوت چھات کے جو مضامین ہیں ان کو نکالا جائے، وہاں پہ لوگوں میں یکجہتی، بین المذہب ہم آہنگی اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے مضامین ضرور شامل ہونے چاہیے، یہ بھی پولیٹیکل ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اور خصوصی طور پہ جو اقلیتوں کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، الیکٹورل ریفارمز، وہ ہونا چاہیے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہمارے کم سے کم جو اس ملک میں صدر بننے پہ، وزیر اعظم پہ پابندی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ جو موجودہ الیکشن سسٹم ہے وہ بالکل ڈیلیور نہیں کر پا رہا مائنورٹیز کے حوالے سے۔ 70 سیٹوں پہ جو فیصلہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ کرتے ہیں، جو غلط ہے، اور جو آرٹیکل 219 کے تحت، 222 کے تحت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیارات ہیں کہ وہ ملک میں برابر فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں گے، تو اگر میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے 2002 سے یہ الیکشن موجودہ مخلوط الیکشن شروع ہوتا ہے، آپ نے کب فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کی کوشش کی؟ آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، جو خواتین کی ہیں، جو اقلیتوں کی ہے، 20 سال سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ نے کوئی پروٹوکولز متعین کیے؟ کیا آپ نے کوئی جو الیکشن رولز ہیں اس میں امینڈمنٹ کی کہ کس طرح اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 کے ذریعے آپ اثر انداز ہو رہے ہیں اور آپ ان کو یہ پابند کرتے ہیں کہ وہ خواتین کو جو ہے 15% خواتین کو جو اوپن کانسٹیٹوینسیز میں ان کو نشستیں ٹکٹس الاٹ کریں، تو آپ مائنورٹیز کو کیوں پابند نہیں کر سکے؟ جس کا دل چاہتا ہے، 20 سال سے لوگ ایم پی اور ایم این اے کی سیٹوں پہ براجمان ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارا اقلیتوں کا کیا کردار ہے جو مخصوص نشستوں پہ اپنے نمائندے ہیں، ان کو ہٹانے میں یا ان کو چننے میں؟ ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح خواتین کی جو 60 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی سیٹیں بھی ہیں، اس پہ باقاعدہ جو ہمارے عوامی مینڈیٹ ہے اس کو انشور کیا جائے تاکہ ہم جو موجودہ آنے والے الیکشن ہیں اس میں فیئر اینڈ فری الیکشن دیکھیں اور اپنے نمائندے جو چن کر وہ اپنی مرضی سے وہ اسمبلیوں میں جائیں، ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی ہو۔ وہ چاہے تو انٹرا پارٹیز الیکشن پہ آپ اگر امینڈمنٹ نہیں آئین میں ہوتی تو آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے جو آپ کے مائنورٹی کینڈیڈیٹ ہیں، خواتین کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے درمیان جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان الیکشن کروائیں، تاکہ جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے، وہ پارٹی
پارٹی پوزیشن سے نکل کے باہر آ کے پھر ان سیٹوں پہ کوالیفائی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ اس کی ذاتی پسند یا ناپسند ہی ہمیشہ کی طرح 20 سال سے آڑے آئے اور ہمیں پھر وہی چہرے دوبارہ دیکھنے پڑیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں 20 سال سے کوئی قانون سازی نہیں کروائی, کوئی ہمارے لیے کام نہیں کروایا, کسی نے پوچھا نہیں اور نہ کوئی ملک کی خدمت کی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن غور کرے اور فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن بنانے کے لیے خصوصی طور پہ جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین اور اقلیتوں کی, ان پہ خصوصی طور پہ جو الیکشن رولز ہیں, جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, اس میں امینڈمنٹ کی جائے.